لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا. ایک بار تو سر اپنا جھکانے کے لیے آ، ایک بار تو سر اپنا جھکانے کے لیے آ اپنے مقدر کو بنانے کے لیے آ، معبود حقیقی کو منانے کے لیے آ 5 دفعہ فرض نبھانے کے لیے آ، دن رات تجھے 5 دفعہ یاد کرے ہے معراج کا فیضان اٹھانے کے لیے آ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ہر دل عزیز پروگرام فضائل حج میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے حج کے مختلف مناسک کے بارے میں اور وہاں کی مصروفیات کے بارے میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے. آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. مناسک حج کے سلسلے میں آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے میرے پہلو میں تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ و ڈائریکٹر www.ziaislamic.com. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جزاک اللہ. اس کے علاوہ نعت پاک کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے جناب یوسف خان اعجاز صاحب کو. محترم پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. جو عازمین روانہ ہو رہے ہیں حج کے لیے وہ ان مسائل سے حج کے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے مناسک حج کے سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ کیا اہم باتوں کا خیال رکھا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ابھی جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا آج کا عنوان مناسک حج ہے، اور اس سلسلے میں ابتداءً کیا رہنمائی کی جانی چاہیے، کیا رہبری کی جانی چاہیے، تو بس جواب کے طور پر کلام مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ پیش نظر رکھیں جس میں رب العالمین نے حج کا تذکرہ کر کے فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو حج کے دنوں میں احرام کے ذریعے سے حج کو اپنے اوپر فرض کر لے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو وہ حج میں 3 کام نہ کرے. رفث کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، فسوق کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج اور کوئی جھگڑا والا معاملہ نہ کرے. یہ 3 باتوں سے رب العالمین نے حج کو جانے والوں کو روکا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. کرنے کے کاموں کی تفصیلات تو تفصیل کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی احادیث شریفہ کے ذریعے سے بتلائی گئی، لیکن جو نہیں کرنے کے کام ہیں اس کو یہاں واضح کیا گیا کہ 3 کام نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں فرمایا اللہ پاک نے؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہمارے نفوس کا بھی خالق ہے، ہماری نفسیات اور ہماری طبعیتوں کو جانتا ہے، اور کس طرح سے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی شرارتوں کی وجہ سے اپنی عبادتوں کو خراب کر لیتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے. اس لیے فرمایا کہ حج کو جانے والوں 3 چیزوں سے بچو. زبان سے کوئی بیہودہ بات نہیں بولنا چاہیے، اور کوئی فحش منظر نہیں دیکھنا چاہیے، جذبات کو بھڑکانے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی تمام مخلوق انسان مومن وہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ چیز پیش نظر ہونی چاہیے، اور پھر جھگڑا نہیں ہونی چاہیے فرمایا، کیونکہ عام طور پر کسی نہ کسی معاملے میں آدمی اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز دیکھتا ہے تو جذبات سے بے قابو ہو کر کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی حج کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ پاک تمام عازمین کو ان ہدایات ربانی کا پابند بنائے۔ آمین آمین۔ ناظرین آئیے اس پیاری گفتگو کے بعد ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کون بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر کے واشنگ سے بول رہے ہیں جی ہمارا نام سنا سمرین ہے جی، پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں؟ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ جب ہم کعبہ شریف کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں جی 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 ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم کعبہ شریف کو پہلی مرتبہ جی آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں بہن۔ جب دیکھتے تو ایسی کون سی دعا پڑھے جو سب دعا کے برابر ہو؟ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے کال کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، میں آسام سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی۔ ہاں میں اس بار حج پہ جانے والا ہوں، مطلب 29 تاریخ کو، تو بہت مبارک بھائی۔ ہاں کون سے حج کے مطلب اچھا ہوگا؟ حج قران، حج تمتع، حج افراد؟ ٹھیک ہے، پہلی بار جا رہے ہیں بھائی آپ؟ ہاں میں پہلی بار جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی کال کر آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے اس کال کے بعد ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہم پوچھ رہے ہیں کہ ممی پاپا دونوں حج کر چکے ہیں اور وہ ساس سسر کے نام سے حج بدر کرنا چاہتی ہیں تو وہ دوبارہ جا سکتی، سننے کی رکاوٹ آ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے، آپ کے سوال کا ابھی جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے وقت ہو چلا ہے اس وقت ایک کلام کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف خان اعجاز۔ جی یوسف۔ وہاں ہے رحمت حق کی جھڑی، چلیے مدینے کو، وہاں ہے رحمت حق کی جڑی، چلیے نبی کا لطف پانے ہر گھڑی، چلیے مدینے کو، نبی کا لطف پانے ہر گھڑی، چلیے مدینے کو، ستاروں ستاروں کو جہاں سے نور کی خیرات ملتی ہے، کیوں تو کیوں دام رہے خالی کوئی، چلیے مدینے کو، تو کیوں دام چلیے مدینے کو، کیا ہے ظلم جہاں پر تو نبی کے پاس آ جاؤ، کیا ہے ظلم جہاں پر تو نبی کے پاس یہی، چلیے مدینے کو، قرآن کا فیصلہ ہے بس یہی، چلیے مدینے کو، وہاں ہے رحمت حق کی جڑی، چلیے
نبی کا لطف پانے ہر گھڑی چلیے مدینے کو، حکومت جن کی ہے کونین پر، طیبہ میں رہتے ہیں، حکومت جن کی ہے کونین پر، طیبہ میں رہتے ہیں، حکومت جن کی ہے کونین پر، طیبہ میں رہتے ہیں، حمید و دین شرفی قادری چلیے مدینے کو، وہاں ہے رحمت حق کی جڑی چلیے مدینے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری اپنے نعت پاک پیش فرمائی۔ ناظرین آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کلام کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد مشکور آسنسول ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں۔ جی مشکور صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ سر کہ جو لوگ گزر چکے ہیں اس دنیا سے، ان کے بدلے کیا حج بدل کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو ناظرین اس کال کے بعد اس سوال کے بعد شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم سلیگوڑی سے علی سید بول رہا ہوں۔ جی سید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال بتائیں۔ آپ لوگ جو بھی دکھا رہا ہے تو دین کے لیے بہت ہی بڑھیا خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں، یوٹیوب نے بہت بڑھ چڑھ کر خدمت کیا ہے دین۔ جی جی، آپ لوگ کا ٹی وی تو ہر ٹائم ہم دیکھتے رہتے ہیں، دینی پروگرام جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہر پروگرام ہم دیکھتے ہیں۔ جی بہت بہت ہی اچھا، شکریہ۔ بہت عمدہ پروگرام ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا نہیں بھائی؟ سوال ہمارا ایک ہے، چھوٹا سا سوال ہے۔ ارشاد جی پوچھیے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 194 جی، جس میں بتا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جسے مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندہ ہے، تم انہیں پکارو، دیکھو تمہاری پکار میں جواب دے پاتا ہے یا نہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان الذین تدعون یہ آیت ہے۔ جی اچھی بات، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اس تفصیلی سوال کے بعد ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قرآن کی تلاوت سے ہے دارین میں برکت، ایک حرف پہ 10 خیر لکھانے کے لیے آ، ماں باپ کی خدمت ہو کے حقدار کا حق ہو، ماں باپ کی خدمت ہو کے حقدار کا حق ہو، فردوس میں گھر اپنا بنانے کے لیے آ، مکے میں عبادت کے لیے اور مدینہ سرکار کو حال اپنا سنانے کے لیے آ۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام صاحب، یہ بول رہے ہیں کہ باپ ماں میرے حج کر چکے ہیں تو ساس سسر کے نام سے حج بدر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں حج بدر؟ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں راجکوٹ سے گجرات سے ناظمہ بات کر رہی ہوں۔ جی ناظمہ، جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے حج کا کوئی ارکان باقی رہ جائے تو کیا حج پورا ہو جائے گا؟ اور ایک نعت شریف کی بھی فرمائش تھی، نور مصطفی پائے ہیں پتھر مدینے کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا، بہت بہت شکریہ۔
مفتی صاحب سوالات کی طرف آتے ہیں. مناسک حج کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی, یقیناً تشنہ ابھی رہ جاتی ہے. کعبے کو پہلی بار دیکھا اگر تو کیا دعا کرنا چاہیے؟ کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی مرتبہ نظر پڑے تو انسان کے جذبات نہایت ہی لطیف ہوتے ہیں, احساسات کی کیفیات ناقابل بیان ہوتی ہیں, بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, اور اس وقت جو دل کی حاضری ہوتی ہے, توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے, وہ انتہائی عظیم اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس لیے اس موقع پر کی جانے والی دعا کو قبولیت میں غیر معمولی اثر حاصل ہے. اب ایسے موقع پر دعا جامع کون سی کی جائے؟ بہن نے دریافت کیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی جامع دعا تعلیم فرمائی ہے. آپ نے یہ سکھایا کہ جب آپ کی نظر پڑھے تو اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو مجھ کو ایسا بنا دے کہ میری ہر جائز دعا قبول ہو جائے, مجھ کو مقبول الدعا بنا دے. تو یہ دعا مختصر طریقے پر کریں گے آپ تو یقیناً یہ جب قبول ہوگی تو پھر زندگی میں آپ کی جو بھی دعائیں آپ جائز اور نیک کریں گے وہ بھی قبول ہونے لگ جائیں گی. تو یہ مختصر جامع دعا ہے, اے اللہ تو مجھ کو مقبول الدعا بنا دے. سبحان اللہ. اس کے بعد مفتی صاحب سوال تھا کون سا حج کرنا افضل ہے؟ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں یہاں سے جانے والے حضرات کے لیے سہولت حج تمتع میں رہتی ہے. قران میں چونکہ تھوڑی مشقت بھی زائد ہے, ایک جو احرام حج اور عمرے کی نیت سے اکٹھا باندھ لیتے ہیں پورے حج کرنے تک اسی احرام میں رہنا ہوتا ہے. تمتع میں سہولت ہے, عمرے کا احرام باندھیں گے میقات سے, پھر وہاں پہنچیں گے, عمرہ کر لیں گے, احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے, نارمل لباس میں رہیں گے, پھر حج کے جو مخصوص ایام یعنی 8 تاریخ کو جانا ہوتا ہے لیکن 7 کی رات ہی کو لے جایا جاتا ہے, اس موقع پھر وہ حج کا احرام باندھ لے کر روانہ ہوں گے مینا کی طرف. سہولت حج تمتع میں ہے ان حضرات کے لیے جو جا رہے ہیں. جو آخر میں اگر پہنچ رہے ہیں 2 دن باقی, ہاں اب ایسا موقع ہے کہ بالکل اخیر موقف میں اگر پہنچ رہے ہیں تو حج تمتع کرنے کی صورت میں ان کے لیے تھوڑی زحمت ہوتی ہے. وہ یہ کہ جا کے عمرہ کرنا, پھر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر احرام باندھ کر جانا, رش زائد ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو حج افراد کرنے کی سہولت ہے. حج افراد یعنی احرام حج کی نیت سے باندھیں اور یہاں سے جب جائیں گے وہاں تو طواف قدوم کر لیں گے, اور حج میں جو سعی ان پر واجب ہے وہ پہلے کر لے سکتے ہیں. اس طرح سے جب سعی کریں گے تو احرام نہیں اتاریں گے, سر کے بال نہیں کاٹیں گے, بال کم نہیں کروائیں گے, اسی احرام میں رہیں گے, مینا روانہ ہوں گے. یا پھر اگر کوئی ہمت کرتا ہے عمرہ بھی کر لے اور حج بھی ادا کرے تو پھر اس کے لیے حج قران زیادہ فضیلت والا ہے. یعنی بالکل 2 دن میں پہلے پہنچ رہے ہوں تو یہیں سے عمرہ اور حج کا احرام باندھ کر جائیں اور وہاں پہنچیں, عمرہ کر لیں, عمرے سے فارغ ہو کر بال نہ کاٹیں, بال کم نہ کروائیں, بال نہ مڑوائیں, بلکہ اسی پابندیوں میں احرام کی رہتے ہوئے مینا روانہ ہو جائے, پھر حج کر کے بعد میں پھر وہ احرام کھولیں. تو حج قران 2 دن پہلے پہنچنے والوں کے لیے سہولت رہتی ہے. اور اگر وہاں جانے کے بعد عمرے کی کیفیت نہیں ہو سک رہی ہے, خالی طواف قدومی پر اکتفا کرنا ہے, تو حج افراد کی بھی گنجائش ہے. اور بہت پہلے جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے دونوں کے بالمقابل تمتع والا حج کرنا زیادہ سہولت کا باعث ہے. ثواب کے اعتبار سے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے, لیکن سہولت رہتی ہے کیونکہ احرام کی پابندیوں میں اتنا طویل عرصے تک رہنا آسان بات نہیں ہوتی ہے, کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ حج تمتع کر لیں وہ لوگ. ٹھیک. اس کے بعد حج والدین کر چکے ہیں, اب یہ ساس خسر کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں, ایسے میں کیا جو ہے نیت ہونی چاہیے؟ اپنا حج اگر فرض ادا کر چکے ہیں تو الحمدللہ وہ تو ذمہ داری پوری کر چکے ہیں. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اور دوسروں کی طرف سے حج کریں تو شرعی اجازت ہے, یہ حج بدل ہوگا. اب 2 صورتیں ہیں, جن کی طرف سے کر رہے ہیں اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں, موجود ہیں اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے تو پھر وہ ان کو اپنا حج کرنے کے سلسلے میں ذمہ دار بنائیں. اگر ان پر حج فرض نہیں ہوا ہے تو ایسے ہی ان کی طرف سے ان کو بھی ثواب مل جائے کرنا چاہتے ہوں تو پھر ان کی طرف سے اجازت بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں اور ان پر فریضہ حج عائد ہو چکا تھا تو ایسی صورت میں اب جو یہ کر رہے ہیں ان کی وصیت سے کر رہے ہیں یا اپنے طور پر کر رہے ہیں. اگر وصیت سے کر رہے ہیں تو پھر 1/3 کے حد تک وصیت کو پورا کرنا ہوگا. ہاں دوسرے ورثہ بھی راضی ہے باقی پیسے دینے کے لیے تو پھر ان کے پیسوں سے کر سکتے ہیں. اگر دنیا سے جا چکنے کے بعد بھی اپنے پیسوں سے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کے سلسلے میں مسئلہ نہیں ہے, اپنی سہولت سے ان کی طرف سے حج کر لے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اس کے بعد ناظمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ شرعی عذر کی وجہ سے حج کا کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو کیا شرعی عذر کے اعتبار لحاظ سے حج کا رکن چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ تو بہن یاد رکھیے گا, حج کے ارکان سے متعلق اگر کوئی ایسی عورتوں کی حالت ہو جائے جس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو پھر ان کو شریعت نے ایک اچھی طرح کی رعایت اور سہولت دی ہے. وہ یہ ہے کہ پورے حج کے مناسک ادا کرتی رہیں,
مینا میں جائیں گی وہاں کا قیام کریں گی، عرفات میں جائیں گی وقوف کریں گی، نمازیں نہیں پڑھیں گی، دعاؤں میں مصروف رہیں گی، پھر مزدلفہ کی رات میں آئیں گی، یہ سب کچھ وہاں کے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کنکریاں چن لیں گی، مینا میں پھر آئیں گی 10 تاریخ کو کنکریاں ماریں گی، قربانی دیں گی، قربانی دلوائیں گی اپنی طرف سے، پھر وہ سر کے بال انگلی کے ایک پور کی اتنی مقدار میں کم کروا لیں گی۔ ابھی اگر وہ پاک نہیں ہوئی ہیں تو پھر طواف نہیں کریں گی، طواف زیارت کو مؤخر کریں گی، اور 12 تک اگر پاک ہو جائیں گی تو اس کے اندر کر لیں گے، اگر کسی وجہ سے پاک نہ ہو تو وہ بعد میں بھی کر لے سکتی ہیں، جب تک قیام ہے کر لیں گی۔ اور طواف زیارت یہ ایسا فرض ہے کہ اگر یہ عذر کی وجہ سے چھوڑ کر آئی ہیں تو پھر ان کا حج ہی ادا نہیں ہوا، ان کے لیے باقی کے معاملات زندگی کے ازدواجی درست نہیں ہوں گے، وہ پھر آنے والے سال پہنچ کر وہ لازماً کرنا ہوگا ان کو۔ البتہ آخر میں ہوتا کیا ہے، طواف زیارت چھوٹتا نہیں ہے عذر کی وجہ سے، کیونکہ کافی وقت رہتا ہے آپ کو، وہ پاکی کے بعد آپ کر لے سکتی ہے اور عام طور پہ کر کے ہی آتی ہیں کوئی بھی۔ اب چھوٹنے والا جو حج سے متعلق کام ہے وہ طواف وداع ہوتا ہے، رخصتی کا طواف۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رخصتی کے موقع پر یہ صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسی صورت میں مزید قیام 7-8 دن کا ان کا ممکن نہیں رہتا ہے، تو شریعت نے یہاں ان کو رعایت دی ہے، کیونکہ طواف رخصتی واجب ہے، اور عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی بکرے کی قربانی دینا ہے نہ کوئی صدقہ دینا ہے، شریعت نے اس میں رعایت اور سہولت ان کو دی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں آفتاب علم عرض کر رہا ہوں غازی آباد سے۔ جی آفتاب بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے حج کرنے کے لیے کوئی عمر کی بھی پابندی ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی حج پہ جا سکتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں بنگلور سید جوہر علی بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کیا احرام میں نماز کے ٹائم پہ 2 کھانے بھی منہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، احرام میں طواف کے ٹائم پہ سیدھا کھانا کھلا رکھ کے طواف کرنا چاہیے نا، وہ کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر SMS کے ذریعے سے آپ اپنے عازمین کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے SMS کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے حج ٹائپ کریں، HAJ اسپیس دیں، میسیج ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنے نام، اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ ہی کو فقط ملی آقا، دونوں عالم کی سروری آقا، آپ آئے تو کفر و عصیاں کی چھٹ گئی ساری تیڑگی آقا، سادگی میں ہے دبدبا ایسا سر جھکاتی ہے قیصری آقا، رات دن جبریل دیتے ہیں آپ کے پاس حاضری آقا، آپ نے اس قدر نوازا ہے کیا ہے سیفی کو اب کمی آقا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں کوئی کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، کون ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں اللہ بخش خان بات کر رہا ہوں۔ جی اللہ بخش صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، بیٹی کی شادی ہے، پہلے شادی کرنا ہے یا بعد میں حج پہ جانا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا، بڑا اچھا جذبہ ہے۔ ناظرین آئیے نعت پاک کا وقت ہوا چاہتا ہے، پروگرام میں نعت پاک شامل کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف خان اعجاز صاحب۔ جی یوسف صاحب۔ اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، کہ زیر پائے احمد آئے ہیں پتھر مدینے کے، نبی پاک کے پاؤں کے نیچے
سے یہ ہدایت پائے ہیں پتھر مدینے کے، کہاں سے یہ ہدایت پائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، صفا مروہ کے پتھر آج تک اقرار کرتے ہیں، مقدر ہم سے اچھے پائے ہیں پتھر مدینے کے، مقدر ہم سے اچھے پائے ہیں پتھر مدینے کے، کہیں مکے میں رہ جائیں ناقا چھوڑ کر طیبہ، فتح مکے کے دن گھبرائے ہیں پتھر مدینے کے، فتح مکے کے دن گھبرائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے، بڑی حسرت سے کوئی طور تکتا ہے انہیں سیفی کہ نور مصطفی پائے ہیں پتھر مدینے کے، اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی، پتھر مدینے کی فرمائش تھی، بڑا جذباتی کر دیا آپ نے یوسف صاحب۔ ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کالز کا سلسلہ جاری تھا، سوالات آ گئے تھے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حج کے لیے کیا عمر کی پابندی ہے؟ حج کے لیے جہاں تک عمر کی بات ہے، حج فرض انہی لوگوں پر ہوگا جو شرعی اعتبار سے سن بلوغ کو پہنچ چکے ہوں، بالغوں کے لیے استطاعت کے ساتھ حج فرض ہے۔ اب رہا حج کی ادائیگی کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، نفل حج ہے، چھوٹے بچوں کو بھی لے جایا جا سکتا ہے، نابالغ بھی حج کو جا سکتے ہیں۔ حج ادا کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں اگر وہ اپنی ماں کی گود میں بھی ہوں تو ان کو حج کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابیہ نے دریافت بھی کیا تھا اپنے گود کے بچے کو بتا کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا حج ہوگا؟ تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہوگا اور تم کو بھی اجر ملے گا۔ سبحان، بہت خوبصورت جواب نے سرفراز فرمایا۔ مفتی صاحب، اس کے بعد سوال تھا کہ جب احرام باندھا جاتا ہے اور طواف شروع ہوتا ہے تو ایک طرف جو ہے کھول کر کاندھا سیدھا طرف یہ چھپایا جاتا ہے، بایاں کاندھا، طواف ہونے کے بعد ڈھانک لیا جاتا ہے۔ نماز میں جو ہے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پورا ڈھانک لیا جاتا ہے احرام، کیا طریقہ ہے اصل میں احرام کی حالت میں نماز یا طواف کا؟ احرام کی حالت میں بنیادی طور پر چہرے کو اور سر کو ٹپلا لگانا منع ہے، ڈھانکنا درست نہیں ہے، ان دو حصوں کا چہرہ اور سر، ان کو ہر حال میں کھلا رکھنا ہے۔ اب رہا طواف جب شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اپنے سیدھے کندھے کو مکمل کھلا رکھیں گے، سیدھے ہاتھ کی بغل سے چادر کو لے کر بائیں شانے پر ڈال لیں گے، اتنا حصہ کھلا رکھنا ہے۔ یہ صرف طواف کی حالت میں ہے، باقی ہر وقت یہ دونوں کندھوں پر بھی چادر رہے گی۔ نماز بھی پڑھیں گے تو اسی طرح ہوں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے تو اسی طرح ہوں گے۔ اب وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم پابند ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے طواف کے موقع پر اجتباع فرمایا تھا، اس عمل کا نام کہ یہ حصہ کھلا رکھیں اجتباع ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اجتباع فرمایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صرف طواف کی حد تک ہی فرمایا تھا، جو ہی طواف سے فارغ ہوئے آپ نے اپنے اس کندھے مبارک کو چھپا لیا تھا، چادر اس کے اوپر سے آپ نے اوڑھ لی تھی، اس لیے سنت کی ادائیگی کے لیے ہمیں یہی کرنا ہے۔ یہ پورے حج کے سفر میں بنیادی طور پر یہی نقطہ کار فرما ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ کیا بات، سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے سرفراز فرمائی۔ ناظرین آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہماری اس نورانی محفل میں شامل ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल ड्रॉप। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम। जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, आप बंद कर दें। जी फ़ोन पे सुने आप। जी आप सवाल बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माफ़ी चाहते हैं हम। तो बस हम बोल रही हूँ। जी अपना सवाल बताएं। कॉल ड्रॉप हो गया है। नाज़रीन आइए एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? आदिक सैयद बात कर रहा हूँ सूरत से। जी जनाब। गुजरात से। हजरत ये पूछना था मुझे कि अगर कोई शख्स उम्रा के लिए जाता है जी तो उसके बाद क्या हज करना उसका ज़रूरी है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन आइए एक वक्फे का वक्त हो चला है। इस वक्त कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। फ़ज़ाइल हज में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं? हम मोहम्मद साहिया कलकत्ता से बात कर रहे हैं। जी भाई फरमाइए, क्या पूछेंगे? हाँ सर। जी अपना सवाल बताएं। मेरा सवाल है कि मेरे पर हज फर्ज हो गया, अल्लाह का शुक्र है मेरे पर हज फर्ज हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरे 3 बेटी है। जी जी। पहली बेटी की उम्र 10 साल, दूसरी के 5 साल, तीसरी के 2 साल है। जी अब तो हम लोग जाना चाहते कैसे जाए हज पर? ठीक है समझ गए आपके सवाल को। अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम कुछ मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है मैं इस साल अल्लाह ताला मेरे हज से कोई असबाब बताए। ज़ाहिरी तौर पे मैं माशी हालत से कोई हालत में से भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं मेरे लिए हज के कोई असबाब बन सके। वो गैब अल्लाह ताला अगर करना है तो वो अल्लाह ताला करे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा ये सवाल है कि आप लोग दुआ करें कि हमारा भी नाम अल्लाह ताला वहाँ पर हाजिरी के लिए लिख दे। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि लोग हुकूकुल इबाद की पूरी हक तलफी करते, लोगों का माल दबा देते। तो मेरे साथ भी इस कदर ऐसे जुल्म हुए तो वो लोगों को हज की सादत नसीब हो रही, तो क्या वो लोग का हुकूकुल इबाद मुज़दलिफा में माफ हो जाता क्या? ठीक है बहुत अहम सवाल। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत अहम सवाल किया आपने। यकीनन ये सवाल हर वो शख्स जो साहिब ईमान है उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ हज करने वाले ही नहीं, हर इबादत वाले। नाज़रीन आइए अब सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, हज पर जाना है और शादी करना है, शादी नहीं हुई है, ऐसी सूरत में अफजल क्या है? शरई एतबार से आदमी की हालत पर यह बात मुनहसिर है। अगर कोई आदमी ऐसी हालत में है कि अगर वो निकाह न करे तो गुनाह में मुब्तला होने का उसको यकीन हो गया, तो ऐसे के लिए निकाह करना फ़र्ज़ है। और अगर ये हालत नहीं, नॉर्मल अगर हालत है तो फिर ऐसे के लिए निकाह सुन्नत है। और अगर वसाइल मुहैया है और असबाब मुयस्सर हैं, हज के अंदर जाने में ये सहूलत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज की सआदत हासिल कर ले। इसलिए कि हज की बरकत से आने वाली ज़िंदगी में बड़ी खुशहालियाँ आती है और उसके असबाब मुहैया हो जाते हैं। अगर नहीं, उसके बरक्स अगर हालत ऐसी है कि गुनाह में मुब्तला होने का कभी अंदेशा है, तो फिर ऐसी सूरत में फिलफौर वो निकाह का मामला कर ले, क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह की वजह से भी अल्लाह ज़िंदगी में बरकतें और खुशहाली अता करता है। जैसा कि कुरान मजीद में इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर माली एतबार से कुछ कमज़ोर भी हों तो निकाह की बरकत से अल्लाह तवंगरी अता फरमा देता है। मुफ्ती साहब, इसके बाद सवाल है, उम्रे में अगर उम्रे के लिए जाएँ तो क्या हज फ़र्ज़ हो जाता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो तकरीबन लोगों के जहनों में है। वो ये है कि अगर उम्रा कर ले तो हज फ़र्ज़ हो जाता है। याद रखिएगा, हज उसी पर फ़र्ज़ होगा जो हज के दिनों में वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। उसके अलावा अगर कभी भी पहुँच सका वो, लेकिन ऐन हज के दिनों में वहाँ नहीं रह सक रहा है, कानूनी
پابندیوں کی وجہ سے یا مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا. عمرے کے لیے چونکہ کم پیسے چاہیے، حج کے لیے زائد پیسے چاہیے، تو قوانین جو اس دونوں کے سلسلے میں لاگو ہیں اس کے اعتبار سے اگر عمرہ کر سک رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں حج اس پر فرض نہیں ہوگا. حج اسی وقت فرض ہوگا جبکہ حج کے لیے جتنی رقم درکار ہے اتنی یہ رقم کا مالک بن جائے، ضرورت سے زائد یہ رقم اس کے پاس رہے. ہاں البتہ مشورہ یہ دیا جائے گا کہ عمرے کے اتنے پیسے اگر کسی کے پاس فراہم ہیں تو تقریباً آدھے حج کے سلسلے میں انتظامات ہو چکے ہیں، باقی آدھے کا انتظام کر لیں کہ وہ حج ہی پر چلا جائے تاکہ حج بھی ادا ہو اور بقیہ مزید عمرے بھی وہاں ادا کر سکے. جی مفتی صاحب، اس کے بعد حج فرض ہے لیکن 3 لڑکیاں، اختصار کے ساتھ حج اگر فرض ہے اور 3 لڑکیاں ہیں تو اب دیکھیے ان کی لڑکیوں کے لیے فی الفور آپ انتظام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے رشتے کا انتظام کر دیجئے. کرنا ہے فیوچر میں اس خیال سے حج کو مؤخر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آئیے، اس وقت ہو چلا ہے کلام کا، اختصار کے ساتھ ہم کام لے رہے ہیں، کم وقت رہ گیا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جناب یوسف صاحب، انشاءاللہ مفتی صاحب سے کل آپ پھر سوالات کر سکتے ہیں. کل اسی پروگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ہماری پوری فضائل حج کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی یوسف صاحب. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان ہے تو قدوس ہے تو، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ شان تیری، دریائے کرم تیرا ہے رواں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری، جب کچھ نہ رہے گا تو ہوگا، ادراک میں تو آئے گا کہاں، لا الہ الا اللہ. کتنے فلک کتنے عالم، کتنے شرق و غرب کہاں، تو جانے تیرے کتنے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اقسام حمد و ثنا سن کر محبوب سے بولے سارے نبی، لائیں گے کہاں